بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سولوشن۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گندم کو پانی کب لگانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو مکمل تفصیل دیں گے کہ گندم کو پانی کب لگانا چاہیے، کس ٹائم پہ لگانا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ مکمل معلومات دیں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل ایگری سولوشن زراعت اور اس کا حل کو جو ہے نا لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ سبسکرائب کا بٹن ہے، آپ یہاں پہ اوکے کریں گے اور یہ سبسکرائب ہو جائے گا، اور جو یہ بیل آئیکن ہے آپ اس پہ اوکے کریں گے اور اس کو آل کر دیں گے۔ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو بنائیں گے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم کافی ویڈیو اپنا زراعت کے حوالے سے پوسٹ کر چکے ہیں۔ شکریہ جناب۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی جو ہے نا اپنے اصل ٹاپک کی طرف، گندم کو پانی کب لگانا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں۔ یہ نوٹ گانٹ ہے، یہ کروون گانٹ ہے، یعنی جڑ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ الٹرا نوڈ ہے، اور یہ پرائمری روٹس ہیں، جس طرح سے ہم اس کو جڑیں کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی، انسان تجربات سے ہی سیکھتا ہے، اور گندم ایک برانی پودا ہے۔ جڑیں باریک اور کمزور ہونے کی بنا پر نازک ہے۔ اس کو نمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمی میں زمین نرم رہتی ہے اور جڑیں زیادہ پھیلتی ہیں۔ پانی سٹریس میں بھی دیا جاتا ہے اور جڑوں میں ہوا کی فراہمی رک جاتی ہے۔ جڑیں گل سڑ جاتی ہیں، کم ٹلر بنتے ہیں۔ پانی پکی اور سخت زمینیں کو نرم اور نرم زمین کو سخت کرتا ہے۔ اگر پانی پودوں اور زمین کو اگر پودوں اور زمین کو سمجھتے ہوئے پانی لگایا جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی زمین نمبر 1۔ زمین میں نمی موجود نہ ہو تو پانی لگا دینا چاہیے۔ آگے آ جائے جی دوسرے نمبر سے، کروون جڑ اور اوپر ہونے اور اوپر سے زمین میں وتر نہ ہونے پر کروون جڑ جو ہے کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کروون جڑوں میں نمی کو دیکھیں، اگر نہ ہو تو پانی لگا دینا چاہیے۔ کروون جڑوں کے اوپر ٹلنگ والی جگہ یعنی پودوں کے منڈوں کو دیکھیں، اگر ان کا رنگ گلابی ہو رہا ہو تو پانی لگا دینا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی عصر کے وقت پودوں کا معائنہ کریں۔ اگر پودے مرجھائے ہوئے ہیں اور مڑے ہوئے ہیں، رول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس طرح سے گول نظر آ رہے ہیں تو پانی لگا دینا چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ آ جائیں جی، اگر زمین پکی ہو یا جڑیں پھیل نہ رہی ہوں اور زمین خشک ہو تو پانی لگا دینا چاہیے۔ چھٹے نمبر پہ آ جائیں جی، اگر پانی زیرو ڈرل سے کاشت کی گئی ہو تو جھری والی جگہ جہاں دانہ گرتا ہے، خشک ہونے پر پانی لگا دینا چاہیے۔ ساتویں نمبر پہ آ جائیں، اگر دن کا ٹمپریچر 28 اور رات کا 12 سینٹی گریڈ سے اوپر ہو اور زمین میں نمی کم ہو تو پانی لگا دینا چاہیے۔ آٹھویں نمبر پہ آ جاتے ہیں جی، اگر گندم کو ایک دفعہ پانی کی وجہ سے سٹریس آ جائے تو زمین خشک ہونے پر ہی سٹریس سے نکلتی ہے۔ ہم جو مرضی کر دیں، اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو مزید سٹریس میں جائے گی، اس لیے سوچ سمجھ کر پانی لگانا چاہیے۔ 9ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں جی، اگر سردی کے موسم میں دھند شروع ہو جائے یا سخت کورا پڑنا شروع ہو جائے تو پانی نہیں لگانا چاہیے، بلکہ سٹریس ایلیمنٹ یا 1 کلو یوریا یا خالی پانی کا سپرے کر دیں۔ 10ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں، اگر پانی لگانا ضروری ہو تو بارش کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی لگانا۔ میں اپنے کسان بھائیوں کو دوبارہ یہ 8 نمبر جو ہے نا میں دوبارہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر گندم کو ایک دفعہ پانی کی وجہ سے سٹریس آ جائے، پیلی ہو جائے، کمزور ہو جائے تو زمین خشک ہونے پر ہی سٹریس نکلتی ہے۔ ہم جو مرضی کر دیں، اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو مزید سٹریس میں جائے گی، اس لیے